السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ٹھہرے پانی بائی محمد فیاض ماہی پارٹ 10۔ گلریز نے بے ہوش پڑی ہوئی امینا کے پاس الگ سے بچوں کی ٹرالی میں پڑے ہوئے بچے کو دیکھا اور غور سے تقدیر کی بنائی ہوئی اس داستان کے کردار کو دیکھنے لگا۔ وہ بچہ فیضان علی کو اولاد کی خوشیاں اور گلریز کو کاروباری دنیا میں اعلیٰ نام دے رہا تھا۔ وہ تقدیر کا مذاق بن کر آیا تھا۔ وہ ان دونوں سوداگروں کے منہ پر زوردار تماچا تھا کہ وہ اولاد خرید کر بھی بے اولاد تھا اور دوسرا اولاد پیدا کر کے بھی بے اولاد تھا، مگر پیدا ہونے والی اولاد زندہ تھی۔ مگر تقدیر دونوں پر اس انداز سے مہربان بھی تھی کہ بلیوں کے بچے پال کر ان سے دل بہلانے والی ماں پارا کو انسانی بچہ مل گیا تھا جو 8 دن بعد اس کی گود میں کھیلنے والا تھا، اور گلریز کی ملازمت ختم ہو گئی تھی۔ وہ اب اپنے جیسے کئی ملازم رکھ سکتا تھا۔ وہ سیٹھ گلریز بن گیا تھا۔ اس بچے نے ان دونوں کی قسمت تو بدل دی تھی، مگر اس کی اپنی قسمت کیا تھی؟ یہ معاشرہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا؟ اس کو کس نام اور کس جنس سے پکارا جانے والا تھا، یہ وہ نہ جانتا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہ جانتا تھا کہ اس کو صرف 8 دن تک ہی اپنی پیدا کرنے والی ماں کا دودھ پینا ہوگا۔ رات کے پچھلے پہر جا کر امینا کو ہوش آیا تھا۔ وہ اپنے پاؤں کی طرف ایک کرسی پر بیٹھے سوئے ہوئے گلریز کو مخمور آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ وہ زندہ بچ جانے پر حیران تھی اور خوش بھی تھی کہ گلریز نے اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنا آپ بیچ کر بھی امینا کو زندگی دلائے گا۔ وہ گلریز کی محبت کی دل سے قائل ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر گالوں پر بہتے ہوئے ہونٹوں سے زبان تک گئے تو ایک ننھے وجود کے رونے کی آواز نے کمرے کی خاموشی اور رات کی تاریکی کا سینہ چیرنے کی کوشش کی تو امینا کو ایک دم ہوش آ گیا۔ اس کو اپنے وجود کے نچلے حصے میں شدت سے تکلیف کا احساس جاگا تو وہ اپنے ساتھ والے جھولے میں ننھے وجود کو مسکرا کر دیکھنے لگی جو بھوک کی وجہ سے ماں کے دودھ کا طلبگار تھا۔ امینا نے شدت سے کراہتے ہوئے بمشکل اپنے آپ کو اس جانب موڑا اور ننھے وجود کو گود میں اٹھا لیا اور پھر اپنے سینے پر لٹایا تو بچے نے رونا ختم کرتے ہوئے اپنی خوراک ڈھونڈنا شروع کر دی۔ امینا اس کو دودھ پلانے لگی تو ماں اور بچہ دونوں کو ہی سکون محسوس ہونے لگا۔ امینا کو ایک دم احساس ہوا کہ اس نے تو دیکھا ہی نہیں کہ وہ بیٹی ہے یا بیٹا، کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ بیٹے کا نام گوہر رکھے گی۔ اس نے اپنے سینے پر لیٹے لیٹے ننھے وجود پر نظر دوڑائی تو خوف اور حیرت سے اس کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ وہ قدرت کی ستم ظریفی کو کوئی بھی نام دینے سے کترانے لگی۔ وہ کیا نام رکھے، کیا کہہ کر پکارے گی، بیٹی یا بیٹا؟ مگر تیسرا نام کیا ہوگا؟ وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی تو گلریز ہڑبڑا کر جاگ گیا۔ پہلے تو وہ خوف بنا امینا کی طرف دیکھتے رہا، پھر جب اس نے ننھے وجود کو اس کے سینے سے چمٹے دیکھا تو تمام معاملہ سمجھ گیا اور دکھی آنکھوں سے اپنی بلکتی شریک حیات کو دیکھا۔ وہ رو رہا دیکھتا رہا۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ امینا ابھی سے دل کھول کر رو لے۔ وہ بعد میں بتائے گا کہ فیضان علی سے کیا ڈیل ہوئی ہے۔ مہمانوں سے لپٹ کر رویا نہیں کرتے امینا گلریز کی بات سن کر اس کو استفہامیہ انداز میں دیکھنے لگی تو وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے بیڈ کے پاس آیا اور بچے کو لے کر چومتے ہوئے اس کے پالنے میں واپس ڈالتا ہوا بولا، اس بچے نے تمہیں نئی زندگی دی ہے امینا، اور مجھے مستقبل روشن کے لیے تمہاری محبت اور بہت سارا روپیہ۔ گلریز سیدھی طرح بتاؤ کہ میں بچ کیسے گئی؟ امینا اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہوئی بولی تو گلریز نظر چرانے کی بجائے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں اپنی زندگی دے کر بھی تمہاری جان بچا لوں گا۔ دیکھو امینا، میں نے اپنی زندگی فیضان علی صاحب کو بیچ دی۔ وہ رونے لگا اور پھر بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا ہوا کہنے لگا، امینا میں نے اس بچے کو فروخت کر کے تمہاری جان اور زندگی خریدی ہے۔ گلریز تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے؟ امینا کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں امینا، میں نے اس بچے کو بیچ دیا ہے۔ ظالم باپ ہوں میں، مگر بے وفا شوہر نہیں ہوں۔ مجھے نہیں چاہیے تمہاری وفا گلریز، میں کسی بھی صورت اور کسی بھی قیمت پر اپنا بچہ نہیں بیچوں گی۔ امینا کا مشتعل ہونا فطری جذبہ تھا۔ میں بھوکی رہ لوں گی، میں لوگوں کے برتن مانجھ لوں گی گلریز، میں تمہاری جوتیوں میں تمام زندگی گزار دوں گی، مگر نہیں گلریز نہیں، میں اپنے وجود کا حصہ اس طرح ٹکڑوں میں نہیں بٹنے دوں گی۔ وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی
تو گلریز کو خدشہ پیدا ہو گیا کہ نرس یا ڈاکٹر نہ آ جائے، کیونکہ رات کے پچھلے پہر نے بھی دھیرے دھیرے بیتنا شروع کر دیا تھا اور اگلی صبح کی نوید لے کر سورج کی کرنیں پھوٹنے کو کہیں دور سے اندھیرا دور کرنے کے لیے بے چین وہ بے قرار ہو رہی تھی۔ امینہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت محبت، تمہارے سوا کون ہے میرا؟ میں تنہا ہوں، تمہارا ساتھ پا کر زندگی کا حوصلہ ملا ہے۔ ذرا سوچو، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ مگر وہ اس کی بات درمیان میں ہی کاٹتے ہوئے بولی، مر جانے دیا ہوتا مجھے، اب کیا سمجھتے ہو میں زندہ ہوں؟ گلریز، میں مر گئی ہوں میں۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنا سینہ پیٹنے لگی تو گلریز کو شک ہوا کہ اپنا ذہنی توازن کھو رہی ہے۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی مر جاتا۔ ذرا سوچو اس بیچارے کا کیا ہوتا، پتہ نہیں یہ فقیر بنتا یا پھر جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں کسی شیطان کا اعلی کار بن کر حرام موت مر جاتا۔ امینہ سنبھلتی ہوئی گلریز کی طرف دیکھنے لگی۔ ذرا سوچو امینہ، اگر ہم دونوں ہی مر جاتے تو اس کا کیا بنتا؟ اب کم از کم یہ زندہ رہے گا، ہمارا بچہ زندہ رہے گا، اس کے عیش ہوں گے، یہ لندن میں رہے گا، اونچی اونچی بلڈنگوں کی لفٹ میں آیا جایا کرے گا، بڑی سی چمچماتی کاریں اس کے آگے پیچھے ہوں گی، نوکر چاکر سب اس کی خدمت کریں گے، یہ ہمارا بچہ ہوگا۔ ذرا سوچو امینہ، خدا نے شاید اسے اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ اس ملک میں رہ کر تمہاری گود میں پل نہیں سکتا تھا۔ یہ معاشرہ اس کو کن الفاظ میں پکارتا، کس نام سے پکارتا، تم کیا کہتی، کس سے لڑائی کرتی؟ گلریز نے امینہ کو سمجھاتے سمجھاتے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اب یہ لندن چلا جائے گا۔ امینہ کی سمجھ میں اس کی باتیں آنے لگی تھی۔ لوہا گرم دیکھ کر اس نے پھر چوٹ لگائی۔ اب ہمیں کم از کم یہ تو احساس رہے گا کہ وہ زندہ ہے، لندن میں ہے، سیٹھ فیضان علی کا بیٹا ہے، اور سیٹھ فیضان علی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ کبھی بھی کاروباری دنیا میں کہیں سے بھی پکاریں گے، فوراً مل جائے گا۔ ہم اپنے بچے کو دیکھ لیا کریں گے۔ تمہارے آپریشن کا تمام خرچ 1,00,000 روپے کا چیک اور 1 صنعتی یونٹ دے کر فیضان علی نے اپنی بیگم کی گود بھرنے کا سودا کیا ہے۔ گلریز کی آنکھیں بھی جھلمل کرنے لگی تھی۔ اس نے بچہ امینہ کی گود میں ڈال دیا تو بچے کو گود میں لے کر اس زور سے چیخی کہ ہسپتال کی در و دیوار تک لرز کر رہ گئے۔ اور اب اپنے گھر کے بیڈ پر لیٹے ہوئے امینہ خیالوں کی دنیا سے باہر آتی ہوئی چیخ رہی تھی، جبکہ گلریز اس کی حالت سے اچھی طرح واقف تھا، اس کو حوصلہ دینے لگا تھا۔ اب آگے بالکل ایسا ہی کچھ ماہپارہ اور فیضان علی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ماہپارہ بھی پریشانی کے عالم میں بیڈ پر بیٹھی فیضان علی کی طرف دیکھ رہی تھی اور فیضان علی اپنی تاثرات چھپانے کی ناکام کوشش میں اس کو تسلیاں دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ فیضان، اس عورت سے ملنے کے بعد میرا دل بہت ڈر رہا ہے۔ گھبرانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ صبح پہلی فلائٹ سے ہی لندن چلے جائیں گے۔ فیضان علی نے اپنے ارادے سے آگاہ کیا تو ماہپارہ بدستور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، مگر نوازش تو یہی ہے، اگر اس عورت کو معلوم ہو گیا کہ نوازش ہی اس کا بیٹا ہے تو؟ ماہپارہ کی گھبرائی ہوئی آواز نفسیاتی دباؤ کا شکار تھی۔ اس کی بات سن کر فیضان علی بھی کچھ پریشان سا دکھائی دیا، لیکن اس لمحہ خود کو سنبھالنا ضروری تھا اور ساتھ ساتھ ماہپارہ کو بھی تسلی دینا ضروری تھا۔ چند دنوں بعد ویسے بھی نوازش لندن آنے والا ہے۔ ماہپارہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، ہم نوازش کو ابھی اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جا سکتے؟ اس کی بات اور لب و لہجے میں فکر مندی نمایاں تھی، مگر فیضان علی نے اس کی بات سے اتفاق کرنے کی بجائے نفی میں سر ہلایا اور بولا، ایک تو امینہ اور گلریز کو معلوم نہیں ہے کہ نوازش ہی ان کا بیٹا ہے، اور دوسرے یہ بھی ان کو کنفرم نہیں ہے کہ ان کا بیٹا پاکستان میں ہے، اور پھر پاکستان کتنا بڑا ہے تم جانتی ہو۔ ماہپارہ تائیدی انداز میں سر ہلاتی ہوئی بولی، ہاں، مگر دل کو کیسے سمجھاؤں؟ ماہپارہ، سمجھنے کی کوشش کرو، ہم اگر یکدم ہی نوازش پر پریشر ڈالیں گے تو وہ بھی مشکوک ہو جائے گا اور پھر اپنے طور پر تمام معاملے کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ بس اب ریلیکس ہو کر سو جاؤ، نوازش اپنے پلان کے مطابق ہی لندن پہنچے گا، ہم اس کو وہیں روک لیں گے۔ ماہپارہ لیٹتی ہوئی بولی تو فیضان علی اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، جب وہاں آئے گا تو پھر وہاں کے حالات دیکھ کر بات کریں گے۔ سبرینا اور گوہر کو کیوں بھول گئی ہو؟ کیا وہ اب نوازش کو وہاں برداشت کریں گے؟ اور سبرینا، وہ تو اس کے لیے زہر بنی ہوئی ہے۔ پلیز ٹینشن نہ لو اور سو جاؤ، اب صبح بات کریں گے، گڈ نائٹ۔ گویا فیضان اب اس موضوع پر کوئی بات نہ کرنا چاہتا تھا۔ چاہ ماہپارہ کو بھی آنکھیں بند کرنا پڑی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کو اچھی طرح یاد آ رہا تھا
کہ جب نوازش کو پہلی بار فیضان علی کے ہاتھوں سے اس نے پکڑا تھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ فیضان علی نے اسے فون پر بتا دیا تھا کہ نوازش نہ بیٹا ہے اور نہ بیٹی، مگر وہ بات کر چکا ہے کہ اب اس بچے کو لے کر ہی لندن آئے گا۔ ماپارا نے وہ دن وہ گھڑیاں سوئی پر لٹکنے والے انداز میں گزارے تھے۔ جب فیضان نے اسے بتایا کہ امینا اس کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ رونے لگی، کیونکہ وہ اپنی کوکھ سے جنم لینے والے بچے کو دودھ پلانا چاہتی تھی، مگر اس کی کوکھ بانجھ تھی۔ مہنگے سے مہنگے علاج بھی اس کی سونی گود کو ہرا کرنے کے لیے اولاد نہ دے سکے تھے۔ وہ ممتا کی ماری اس بچے کو بھی دودھ پلانا چاہتی تھی جو اس کی کوکھ سے جنم نہ لے سکا تھا، مگر اس کا ہو گیا تھا۔ وہ انسانی بچے کو گود میں لینے کے لیے بے قرار اور بے چین تھی۔ فیضان علی کی فلائٹ جیسے ہی ہیتھرو ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئی تو ماپارا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ امیگریشن اور دوسرے تمام اقدامات کو فضول اور وقت کا ضیاع قرار دینے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح خود اڑ کر اندر پہنچ جائے اور فیضان علی کی گود میں لیٹے ہوئے ننھے وجود کو چومنا شروع کر دے، مگر اس کی اس طرح چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ فیضان علی نے قیمتی کمبل میں لپیٹے ہوئے گول مٹول ننھے سے وجود کو جب ماپارا کی گود میں ڈالا تو وہ رونے لگا۔ ماپارا کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ اس ننھے سے بچے کو کس طرح چپ کروائے۔ وہ اس کو چومنے چاٹنے لگی، مگر بچہ اور تیز آواز میں روئے جا رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر موجود لوگ اس کی دیوانگی کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس کو کسی کی بھی پرواہ نہ تھی، وہ تو بس اس کو چومے جا رہی تھی۔ فیضان علی نے اسے احساس دلایا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور سبھی لوگ ان کو تماشا سمجھ کر ان کی طرف ہی متوجہ تھے۔ ماپارا ہنستی ہوئی کمبل میں ننھے وجود کو لپیٹے ہوئے گاڑی میں بیٹھی اور نگاہوں کا مرکز وہ ننھا وجود ہی تھا۔ وہ فیضان علی کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ان لوگوں نے تو گوہر رکھا ہے، مگر اب یہ ہمارا بچہ ہے تو اس کا نام بھی ہم ہی رکھیں گے۔ ماپارا فیضان علی کی بات سن کر جذبات میں سر ہلاتی ہوئی مستقبل کے سپنے بننے لگی۔ گھر پہنچنے کے بعد فیضان علی نے دیکھا کہ ماپارا نے اس بچے کے لیے بہت سے کھلونے، گاڑیاں، بلونز اور دوسری ایسی ہی کئی چیزوں سے ایک کمرہ بھر رکھا تھا۔ وہ ہنسنے لگا اور بولا، ماپارا یہ سب کیا ہے؟ یہ میرے بیٹے نوازش کے لیے ہے۔ وہ خوش ہوتی ہوئی بولی۔ نوازش؟ فیضان علی حیرانگی سے بولا، یہ کون ہے؟ میرا یہ بیٹا نایاب گوہر ہے۔ بس میں نے اس کا نام نایاب اس لیے نہیں رکھا کہ یہ لڑکیوں والا نام ہے اور گوہر ان کا رکھا ہوا نام ہے۔ نوازش میرا رکھا ہوا نام ہے، نوازش۔ وہ اس کو پھر سے چومنے لگی تو وہ پھر رونے لگا۔ لگتا ہے کہ اس نے پوٹی کر دی ہے، ماپارا نے کہا تو فیضان علی حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ماپارا کے چہرے پر ذرا برابر بھی راحت یا خوف کی کیا آثار نہ تھے۔ اس نے خود بچے کو صاف کیا اور اس کے کپڑے تبدیل کر دیے۔ فیضان علی نے دیکھا کہ ماپارا نے بچوں والے کپڑے خرید کر بھی ایک الماری بھر لی تھی۔ وہ بلیوں کے بچوں سے اپنے من کو بہلاتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی گود میں انسانی بچہ ڈال کر اس کی آزمائش لینے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ بڑے جذبے اور جوش و خروش سے نوازش کو سنبھال رہی تھی۔ پہلا دن پتہ نہیں کیسے گزر گیا تھا اور پھر دن رات گزرنے کے ساتھ ساتھ نوازش بھی ماپارا سے مانوس ہو گیا تھا۔ وہ اس کا ہی بچہ لگتا تھا اور ماپارا نے اس کو پل بھر بھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دینے کے لیے ایک بیلٹ باندھ کر جھولی میں نوازش کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا اور وہ کبوتر کی طرح گو گو کرتا ہوا کلکاریاں بھرنے لگتا تھا۔ جب اسے بھوک لگتی تو ماپارا بے چین ہو جاتی۔ وہ نوازش کے لیے دودھ تیار کرتی تو یہی کوشش کرتی کہ نوازش کے رونے سے پہلے ہی اس کو فیڈ کروا دے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ نوازش کی پہلی سالگرہ پر لندن کی امیر ترین فیملیاں موجود تھیں اور گفٹس کی بھرمار ہو گئی تھی۔ اب تو نوازش نے پاؤں پاؤں چلنا شروع کر دیا تھا۔ فیضان علی کا زیادہ وقت بھی اس کے ساتھ ہی گزرنے لگا تھا۔ 3 سال کی عمر میں نوازش نے باتیں کرنا شروع کی تو ماپارا اس کو انگلش سکھانے لگی۔ اس کی بہترین تربیت اور دیکھ بھال قدرت کو پسند آ گئی اور حیران کن طور پر ماپارا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کر دی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ گھر میں جشن کا سماں تھا۔ ڈاکٹرز اور سائنس نے ماپارا کو بانجھ قرار دے کر تاحیات مانا بننے کی سند و سرٹیفکیٹ جاری کر دیا تھا، مگر سائنس اور انسان اللہ تعالیٰ کے شریک تو نہیں بن سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک خوبصورت بیٹی نے اس گھر میں اور ماپارا کی گود میں آنکھ کھولی تو فیضان علی سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔
اور نوازش کو ہی خوش قسمتی کی علامت سمجھتا ہوا اس کو اور بھی زیادہ پیار کرنے لگا۔ نوازش کو سبرینا کی صورت میں کھلونا مل گیا تھا۔ ماں پارا نے نوازش کو پھولوں کی طرح اور سبرینا کو کلیوں کی طرح پرورش کرنا شروع کیا تھا۔ سبرینا رونے لگتی تو نوازش اس کی دلجوئی کے لیے طرح طرح کی حرکتیں کرنے لگتا۔ وہ کبھی گانے لگتا اور کبھی ناچ ناچ کر سبرینا کو ہنسانے کی کوشش کرتا۔ ماں پارا اور فیضان ان دونوں کی مثالی پیار کو دیکھ دیکھ کر قربان ہوتے اور نظر بد سے بچنے کی دعائیں کرنے لگتے۔ نوازش اور سبرینا کو دوسرے تیسرے دن شہر بھر کی سیر کے لیے لے جایا جاتا تھا۔ اب تو نوازش 5 سال کا ہو گیا تھا اور اس کو اسکول بھی داخل کروا دیا گیا تھا۔ سبرینا کی عمر 3 برس اور نوازش 6 سال کا ہوا تو ماہپارا کی گود گوہر نامی بیٹے سے بھر گئی۔ گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا تو فیضان علی تقدیر کی مہربانی پر حیران تھا اور ماہپارا بھی رب تعالیٰ کا شکر گزار تھی کہ نوازش کے گھر آنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی سونی گود بھی ہری کر دی تھی اور وہ بھی ماں بن گئی تھی۔ تینوں بچوں کی پرورش بہترین اور سلجھے ہوئے ماحول میں کرنے کے لیے ماہپارا نے ان بچوں کے لیے ٹیوٹر رکھ لیے تھے جو نوازش سبرینا کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی عملی طور پر بھی تربیت کرتے تھے۔ گوہر نے جب بولنا سیکھا تو نوازش نے پڑھنا لکھنا اچھی طرح سیکھ لیا تھا۔ وہ گھر بھر کی آنکھ کا تارا تھا۔ ماہپارا اور فیضان علی نے اس کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ ان کی محبتوں سے فائدہ اٹھاتا ہوا ان کی چاہت کی چھاؤں میں پلتا بڑھتا ہوا جوان اور خوبصورت نوازش بن گیا۔ وہ ایک بھرپور نوجوان تھا مگر اس کی ہنسی اور گفتگو میں سے اس کی اداسی اور مایوسی چھلکتی دیکھ کر ماہپارا اور فیضان سمجھتے تھے کہ نوازش کو اپنی ادھوری شخصیت کا دکھ ہے، مگر وہ صابر ماں کا بیٹا تھا۔ اس نے کبھی بھی تقدیر سے اپنی ادھوری شخصیت یا ایسی تخلیق کا شکوہ نہ کیا تھا۔ وہ ذہین اور سمجھدار نکلا تھا۔ وہ سبرینا کی ضد پر اپنی ہر چیز اس پر قربان کر دیتا تھا، بلکہ گوہر کو بھی رونے نہ دیتا اور اپنی پسند کی چیزیں اس پر بھی قربان کر دیتا۔ اب آگے رمیز نے غور سے اس پٹھان کی طرف دیکھا جو اس کو راستے میں روکے کھڑا تھا۔ بھائی جان، ہم کو بتاؤ کہ سجل بابو کدھر ملے گا؟ لیکن رمیز کی سمجھ میں نہ آیا تھا کہ اس پٹھان کو سجل سے کیا کام ہے اور یہ کس طرح جانتا ہے کہ سجل کا ہم سے بھی کوئی تعلق ہے۔ مگر خان صاحب، آپ کو سجل سے کیا کام ہے اور آپ کو کس نے ہمارے پاس بھیجا ہے؟ او بھائی، ہمارا دماغ خراب نہیں کرو، ہم نے اسے 10 لاکھ روپیہ لینا ہے۔ اس نے ہم کو مکان بیچا تھا اور ہمارا پیسہ نہیں دے رہا ہے۔ رمیز کو وہ کھسکا ہوا لگنے لگا تھا۔ ایک تو سجل نے اس کو مکان بیچا تھا اور پیسہ بھی سجل نے ہی اس کا دینا تھا۔ آپ ایسا کرو، سجل کا موبائل میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اس سے رابطہ کر لو۔ رمیز نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا تو پٹھان خوش ہو کر بولا، اچھا ہے، سجل کا موبائل تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ ہم کو تم بے وقوف مت بناؤ، ہم اس کو چھوڑے گا نہیں، خود ہی ڈھونڈ لے گا، 10 لاکھ کا معاملہ ہے۔ وہ غصے میں پھنکارتا ہوا وہاں سے چلا گیا تو رمیز نے پرسکون سانس خارج کی اور آگے بڑھ گیا۔ اس کو کافی جلدی تھی۔ وہ آئس کریم پارلر پہنچنا چاہتا تھا جہاں اس کے کلاس فیلوز نے ایک پارٹی کا انعقاد کیا تھا جس میں ہنا کی برتھ ڈے پارٹی بھی تھی اور ہنا کافی امیر باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پورے کالج میں ہنا ہی اس کے زیادہ قریب تھی اور یہ قربت فاصلوں کو کم کرتی ہوئی محبت کا روپ اختیار کرتی جا رہی تھی۔ مگر ہنا کا ایک کزن واسق بھی ہنا میں انٹرسٹڈ تھا۔ وہ بھی امیر باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کو ہنا اور رمیز کی دوستی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، لیکن ہنا کا زیادہ تر جھکاؤ رمیز کی طرف دیکھ کر وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے ہنا کو رمیز سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اب بھی اس نے موقع ضائع نہ جانے دیا تھا اور خان کے ساتھ رمیز کی ہونے والی اس ملاقات کو اپنے موبائل کے کیمرے میں محفوظ کر لیا تھا۔ وہ اس سے کوئی بڑا ہی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا یا پھر رمیز کو نقصان پہنچانے کے لیے مناسب موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک پورا ہال ہی ہنا نے اپنے دوستوں کے لیے بک کروایا ہوا تھا۔ اس کے عزیز رشتہ دار، کزن اور فیملی کے دوسرے ممبران کی بڑی تعداد، اس کے ساتھ کلاس فیلو بھی موجود تھے۔ رمیز نے ہال میں اندر داخل ہونے سے پہلے اپنی پینٹ کی جیب کو تھپتھپا کر گفٹ کی موجودگی کا اندازہ کیا اور خوشگوار موڈ میں اندر داخل ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ ہنا نے بھی اس سے کھنکتی ہوئی مسکراہٹوں سے خوش آمدید کہا تھا۔ وہ بھی دوسرے لڑکوں اور مہمانوں کے ساتھ ایک کرسی پر براجمان ہو گیا تھا۔ ہال میں ہلکی ہلکی موسیقی چل رہی تھی جس کی لے پر کوئی سنگر پرسوز آواز میں غزل گا رہا تھا۔
بڑا ایک کیک لایا گیا جو کہ فریش کریم سے تیار کروایا گیا تھا۔ ہنا نے اس میز کو غور سے دیکھا تھا جس پر اس کے دوستوں اور عزیزوں نے گفٹس وغیرہ کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ اس کو رمیز کے گفٹ کا انتظار تھا۔ وہ بار بار میز کی طرف ہی دیکھ رہی تھی اور یہ بات واثق کو کھٹک رہی تھی۔ وہ بظاہر تو مسکرا رہا تھا مگر من ہی من میں وہ جلا کڑھا ہوا تھا۔ رمیز کو بھی معلوم تھا کہ واثق اس کا رقیب ہے مگر اس کو ہنا کی محبت پر مان تھا۔ وہ پرسکون انداز میں تقریب سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کیک کو کاٹا گیا اور تالیوں کی گونج میں ہنا کی لمبی عمر کی دعائیں دی جانے لگی۔ سب کو کیک تقسیم کیا گیا تو ہنا ایک پلیٹ میں کیک لے کر اکیلے بیٹھے رمیز کے پاس آ گئی۔ وہ دونوں مسکرانے لگے۔ اکیلے بیٹھے ہو؟ ہنا نے گفتگو کا آغاز کیا تو وہ ہنستا ہوا بولا، اب تو اکیلا نہیں ہوں۔ ہنا اس کے الفاظ کی گہرائی کو سمجھنے لگی اور بولی، یہ ساتھ تو چند لمحوں پر محیط ہے۔ میں نے ان لمحوں کو اس طرح دل میں قید کر لیا ہے کہ تا حیات بھی تنہائی محسوس نہیں کروں گا۔ رمیز کی مسکان میں خلوص اور سچائی دیکھ کر ہنا اس کی بات کا جواب دیتی ہوئی بولی، تم نے مجھے وش نہیں کیا؟ کیا میری برتھ ڈے پر تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ ہنا، برتھ ڈے مناتے وقت ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا ہے؟ رمیز اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو ہنا کے اندر ہلچل سی مچنے لگی۔ رمیز نے پینٹ کی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور حیرت سے دیکھتی ہوئی ہنا کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، یہ میری طرف سے حقیر سا تحفہ۔ ہنا کو اس قیمتی تحفے کو حقیر کہنے پر مزید حیرت ہوئی۔ اسے ڈبی کھول کر دیکھ لیا تھا کہ ڈائمنڈ کی انگوٹھی یقیناً کافی مہنگی تھی۔ وہ ایک خاص ادا سے بولی، خود ہی پہنا دو۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا تو رمیز نے ڈبیا سے انگوٹھی نکال کر سامنے دیکھا تو واثق ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ کیوں مجھے واثق سے قتل کروانا چاہتی ہو؟ وہ ہنستا ہوا بولا تو ہنا نے بھی دیکھ لیا تھا کہ واثق ان کی طرف ہی متوجہ ہے۔ وہ بولی، واثق سے ڈرتے ہو؟ نہیں، میں نے محبت کی ہے ہنا، اور محبت کسی سے کبھی بھی نہیں ڈرتی۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو ہنا اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ وہاں اس کے لیے سچائی اور پیار چھپا ہوا تھا۔ تو پھر کس سے ڈرتے ہو؟ پہناتے کیوں نہیں؟ تمہارا احترام کرتا ہوں اور تمہاری عزت سے ڈرتا ہوں۔ تمہارے والدین کے نام پر کوئی حرف نہ آئے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم یہ انگوٹھی خود ہی پہن لو۔ ہنا نے اس کے ارادوں کو محبت اور چاہت سے سنا اور دل چاہا کہ وہ سامنے بیٹھا رہے اور ہنا اس کا دیدار کرتی رہے۔ اس نے انگوٹھی رمیز کے ہاتھ سے لی اور اٹھتی ہوئی بولی، جب تک تم اس انگوٹھی کو خود نہیں پہناؤ گے میں اپنے آپ نہیں پہنوں گی۔ وہ وہاں سے چلی گئی تو واثق اس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور رمیز کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو رمیز؟ رمیز ہنا کا کزن ہونے کی وجہ سے واثق کا احترام کرتا تھا۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتا ہوا بولا، مسٹر واثق، نظروں کا دھوکہ بعض اوقات منزل کو دور کر دیتا ہے۔ جسے تم سراب کہہ رہے ہو وہ میری منزل ہے اور میری دور کی نظر ابھی ٹھیک ہے۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو واثق بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، اس منزل کی طرف بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس کی جانب کوئی آسان راستہ ہی نہ جاتا ہو۔ میں وہ دریا ہوں جو اپنے بھپرے ہوئے ارادوں سے اپنا راستہ خود بناتا ہے اور یہ پرواہ کیے بغیر اس کی راہ میں کتنی مشکلیں اور رکاوٹیں راستہ روکے کھڑی ہے۔ رمیز آگے بڑھ گیا۔ ہنا نے دیکھ لیا تھا کہ واثق کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکان سجی ہے اور اس نے لازمی رمیز سے کوئی بدتمیزی کی ہوگی۔ اب دوسری طرف نوازش اگلے دن لندن جانے والا تھا اور وہ آج اندل کے پرزور اصرار پر اس کے گھر آیا تھا۔ امینہ اور گلریز نے بس ویسے ہی گھر میں ایک پارٹی کا اہتمام کیا تھا جس کے مہمان بس دو ہی لوگ تھے، سجل اور نوازش۔ اندل نے بھی اپنے ہاتھ سے کھانے بنا کر سبزیوں کا ستیہ ناز کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ نوازش نے پٹھان کو رمیز سے ملنے کا کہا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی سجل کو شک پڑ جائے کہ مکان کے پیسے میں یا خریداری میں نوازش ملوث ہے۔ وہ اپنی اس نیکی کو نیکی ہی رکھنا چاہتا تھا اور سجل پر ظاہر کر کے خود کو نیچ ثابت کرنا نہیں چاہتا تھا جب تک سجل خود ہی اس راز سے آشنا نہیں ہو جاتا۔ امینہ اور گلریز نے محبت سے سجل اور نوازش کو ویلکم کیا اور پرتکلف کھانوں سے ان کی تواضع کی۔ دوران کھانا باتیں شروع ہو گئی تو اندل اور رمیز کی چونچ بھی لڑتی رہی۔ میں نے تمہارے لیے آفس کا بندوبست کرنا شروع کر دیا ہے۔ گلریز نے بات بزنس کی تو نوازش اور سجل ان کی طرف دیکھنے لگے۔ تمہیں کہیں بھی غیروں کی نوکریاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ انکل، نوازش سجل کی طرف دیکھتے ہوئے اس کو اشارہ کر گیا کہ اب وہی بات کو آگے بڑھائے تو سجل کی جان پر بن گئی
امینہ اور گلریز ان کی کیفیات سے محفوظ ہو رہے تھے، جبکہ اندل کچھ تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے نوازش، تم کچھ گھبرائے ہوئے ہو؟ اندل نے ہنستے ہوئے کہا تو زبردستی مسکراتے ہوئے بولا، ایکچولی میں نے اپنے جاننے والوں سے کافی عرصہ پہلے بات کی تھی کہ میں لندن جانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو آنٹی، آپ کی دعاؤں سے وہ کام بن گیا ہے؟ گلریز اور امینہ کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ مبارک ہو بھئی نوازش، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ گلریز کی آواز میں جوش اور محبت کا عنصر مکس تھا، مگر امینہ خاموش ہو گئی تھی۔ بس آپ کی دعاؤں سے ہی کام بنا ہے آنٹی، آپ دعا کیجیے گا۔ امینہ سے براہ راست نوازش مخاطب ہوا تو اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اور سجل میاں، تم کیا کہتے ہو؟ اندل نے گلریز کے لہجے میں بولتے ہوئے سجل سے پوچھا تو سبھی کھلکھلا کر ہنس پڑے، مگر رمیز اندل کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، گھر آئے ہوئے مہمان سے تمیز سے بات کرتے ہیں، پاپا اس کو خاموش کروا لے، یہ میرا اور سجل کا معاملہ ہے۔ اندل کھانے کی میز پر بھائی سے جھگڑا کرنے لگی تو صورتحال کو دیکھتے ہوئے گلریز نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ان کو خاموش کروایا اور بولا، رمیز تم نے سنا نہیں کہ اندل نے کیا کہا ہے؟ یہ سجل اور اس کا معاملہ ہے، ہم اور تم کون ہوتے ہیں اس معاملے میں بولنے والے؟ سجل اور اندل گلریز کی بات کو سمجھ گئے تو اندل کے گال گلابی ہو گئے، وہ شرم سے سرخ ہو گئی تو گلریز پھر بولا، اور رمیز میاں، سجل کون سا بیگانہ ہے، یہ چھوٹا موٹا مذاق تو چلتا ہی رہتا ہے، اٹینشن نہ لیا کرو۔ اندل مسکراتی ہوئی بولی، پاپا ٹینشن لو، میں جب بھی انگریزی بولنے کی کوشش کرتا ہوں تو میری میڈم مجھے روک دیتی ہے۔ پھر ہنسی کا گول گپا میز پر پھوٹ پڑا تو سجل گلا کھنکارتے ہوئے بولا، انکل، مگر گلریز نے اس کی بات کاٹ دی تھی، یار مجھے ابو سے پاپا ان بچوں نے بنا دیا ہے، اور چچا سے انکل تم کہہ رہے ہو، یار مجھے ان لفظوں میں سچائی نظر نہیں آتی۔ سجل کو احساس ہوا کہ وہ آج تک گلریز کو چچا ہی کہتا رہا ہے، بس اس کے منہ سے انکل انکل نکل گیا تو گلریز کو برا لگا۔ آئی ایم سوری چچا، دراصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مجھے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل فرم میں جاب مل گئی ہے۔ ہرے! اندر کا نعرہ بلند ہوا تو سبھی اس کی طرف دیکھنے لگی، اسے سجل کی خوشی میں خوش ہونے کے لیے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ گلریز اپنی جگہ سے اٹھا اور سجل کے پاس آ کر اس کرسی سے اٹھا کر گلے لگایا اور خوشی سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا، آج اگر بھابھی اور حمید الدین زندہ ہوتے تو وہ کتنا خوش ہوتے۔ گلریز کی بات سن کر سجل کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ اچھا، میں بھی جھلا ہی ہوں؟ گلریز اپنی آنکھیں صاف کرتا ہوا بولا، خوشی کی بات ہے اور تم کو غمزدہ کر دیا، یہ بتاؤ کہ کون سی فرم ہے؟ میں سب کو جانتا ہوں، فیضان گروپ آف انڈسٹری۔ سجل کے منہ سے نکلا تو اندل کے ہونٹوں کا انداز سیٹی بجانے جیسا ہو گیا، مگر امینہ اور گلریز کے ہونٹوں کی ہنسی چھن گئی۔ نوازش اور سجل نے اس بات کو محسوس کیا، مگر کہنے کا موقع نہ تھا، اس لیے وہ خاموشی رہے تو گلریز ہنستا ہوا بولا، فیضان علی کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، بہت بڑے تاجر ہے، بزنس کی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ گلریز کہہ رہا تھا اور نوازش کا سینہ فخر سے پھول رہا تھا، پوری دنیا میں ان کی فرم کے آفس ہیں اور بزنس اتنا پھیلا ہوا ہے کہ خود ان کو بھی خبر نہیں ہے کہ نفع نقصان کتنا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے سجل کہ تمہیں اس فرم میں جاب مل گئی ہے۔ گلریز نے ان کے کندھے پر تھپکی دی تو نوازش مسکراتا ہوا بولا، ہم اس فرم اور مسٹر فیضان علی کے بارے میں پڑھا کرتے تھے، مگر اب سجل ان کی فرم میں کام کرے گا تو ان کو قریب سے دیکھ بھی لے گا۔ گلریز مسکراتا ہوا بولا، یار ان بڑے لوگوں کے نام ہی بڑے ہوتے ہیں، درشن چھوٹے ہوتے ہیں، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم جیسے ہی انسان ہیں، ان کو کون سا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، میں ملوا دوں گا تمہیں ان سے۔ سجل اور نوازش ہنسنے لگے اور سوچنے لگے کہ اگر گلریز کو پتہ چل جائے کہ وہ اس وقت اس شخص سے ہی مخاطب ہے جو فیضان علی کی اولاد ہے اور اس کی گود میں ہی پلا بڑا ہے تو گلریز کی کیا حالت ہوگی، وہ سوچ کر ہی ہنسنے لگے۔ کھانے سے فارغ ہو کر گرما گرم چائے نے لطف دوبالا کر دیا تھا۔ لو بھائی نوازش، تم تو مہمان ہو، لندن چلے جاؤ گے، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے ضرور کہنا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ گلریز نے اٹھتے ہوئے کہا تو سبھی اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بس انکل، آپ کی اور امینہ آنٹی کی دعاؤں کا ہی طلبگار ہوں، نوازش سعادت مندی سے بولا تو امینہ نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹوں سے محبت بھرا بوسہ ثبت کیا تو دونوں کی ہی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ نوازش اپنی اس اندرونی کیفیت کو کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا، جبکہ امینہ اپنے آنسو چھپاتی ہوئی بولی، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے سر پر ٹھنڈی چھاؤں بن کر
تنی رہے گی بیٹا۔ وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تو امینا اور رمیز بھی اس کے پیچھے گئے۔ تم لوگ بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ گلریز بھی اندر کی جانب بڑھ گیا تو نوازش سجل کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اپنی اس کیفیت سے سجل کو کئی بار آگاہ کر چکا تھا۔ وہ دونوں بھی خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔ اب آگے مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اندر نے سجل سے پوچھا تو وہ ہنسنے لگا۔ گاڑی تو تم ڈرائیو کر رہی ہو، یہ سوال تو مجھے پوچھنا چاہیے تھا۔ اندر بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی تو سجل بولا، آج میں تمہیں جاب ملنے کی خوشی میں تمہاری پسند کا کھانا کھلاؤں گا۔ اندر ہنستی ہوئی بولی، اچھا تو یہ بات ہے، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اس کی طرف پیار سے دیکھنے لگا۔ اندل، میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، ماں باپ، بہن بھائی، رشتے ناتے اور اچھی زندگی بھی کھو چکا تھا، مگر وہ خاموش ہو کر ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگا۔ شاید الفاظ جمع کر رہا تھا یا شاید ان آنسوؤں کو پینے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کی آنکھوں میں آ رہے تھے۔ اندل سنجیدگی سے بولی، مگر کیا سجل؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا اور پھر اپنی آنکھوں کے آنسوؤں پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر نوازش جیسا دوست مل گیا، پھر تم مل گئی۔ میری زندگی میں جو کمی اور خلا رہ گیا تھا وہ تم دونوں نے پر کر دیا ہے۔ مجھے کس کیٹیگری میں رکھ رہے ہو؟ صرف دوست؟ اندل آج بات کھل کر ہی کر لینا چاہتی تھی۔ نوازش میرا دوست ہے اور تم؟ وہ خاموش ہو کر مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اندل کو اس کی خاموشی کھٹکنے لگی تھی۔ وہ چند قیامت خیز لمحے گزارنے کے بعد بولا، تم میری جان ہو، اس دل کی مہمان ہو۔ اندل کے دل و دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ اس نے گاڑی ایک طرف روکی اور سجل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، سجل تمہارا شکریہ، تم نے مجھے اپنی محبت کے قابل سمجھا۔ سجل نے اس کا ہاتھ سہلایا اور بولا، تم اس سے بڑھ کر بھی حقدار ہو اندل، میری محبت، میری چاہت اور میرا خلوص ہمیشہ تمہارا ہوگا، ہمیشہ۔ اندل نے اپنا سر سجل کے کندھے پر ٹکا دیا۔ مجھے زندگی کی راہوں میں چھوڑ تو نہ دو گے سجل؟ وہ کسی انجانے خدشے کے تحت بولی تو سجل اس کے بالوں کو سہلاتا ہوا کہنے لگا، زندگی کٹھن راہوں اور کانٹوں کی سیج کا نام ہے اندل، اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ بھی جائے تو میری وفا پر یقین رکھ کر میرا اعتبار اور انتظار کرنا۔ میں لوٹوں گا تو صرف تمہارا ہی ہوں گا۔ اگر زندگی میں کسی اور کا ہو گیا تو زندہ نہیں آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اندل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو غلط باتیں کرنے سے روکا تو اس نے اندل کا ہاتھ چوم لیا تو شرم سے چھوئی ہوئی ہو گئی تو سجل ہنستا ہوا بولا، اگر جناب کو بھوک لگ رہی ہو تو چلیں۔ اندل نے گاڑی گیئر میں ڈالی اور آگے بڑھا لی۔ یہ شہر کا بہترین ریسٹورنٹ تھا۔ اس کا کھانا اور معیار دوسرے تمام ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کو مات دیتا تھا۔ سجل 2-3 بار نوازش کے ساتھ آ چکا تھا۔ نوازش جتنا امیر تھا وہ ایسے ہی ہوٹلوں سے کھانا کھانے کا شوقین تھا اور ساتھ سجل کو بھی اپنا معیار بلند کرنا پڑا تھا۔ ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا تو اندل پوچھنے لگی، سجل ایک پرسنل سا سوال کروں، مائنڈ تو نہیں کرو گے؟ نہیں، بلکہ جتنے بھی سوال ہیں پہلے پوچھ لو، پھر پتہ نہیں مجھے بولنے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ اندل نے پلیٹ اٹھا کر اس کو مارنے کا اشارہ کیا تو وہ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا، سوری پوچھو، کبھی کسی بھی بہن یا بھائی نے تم سے رابطہ نہیں کیا یا تم نے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ سجل ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اندل، رشتوں کی زنجیریں بڑی نازک ہوتی ہے اور اگر ان کو توڑنا بھی چاہو تو یہ ٹوٹتی نہیں ہے، مگر نفرت اور حسد ایسے احساسات ہے کہ مضبوط سے مضبوط رشتے کو بھی پل بھر میں ختم کر دیتے ہیں۔ میں سمجھی نہیں۔ اندل اس کا فلسفہ واقعی سمجھ نہ پائی تھی۔ ان لوگوں کے لیے میں مر چکا ہوں، یہ کہہ کر وہ پلکوں پر ٹھہرے ہوئے آنسوؤں کو کھل کر کھیلنے کا موقع دینے کے لیے چند لمحات خاموش رہا اور پھر بولا، رشائل حبیبہ تو چھوٹے تھے، مگر بڑے بھائیوں نے مجھے اکثر دھتکارتے ہوئے مکان اور گیراج فروخت کروا دیے۔ بڑی آپا زینب مجھے کبھی کبھی فون کر لیتی ہے، ان کے میاں ریلوے میں ہے، وہ مجھ سے پیار کرتی ہے اور میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں، تو کبھی ان سے انکل آنٹی کی ڈیتھ کے بعد ملاقات نہیں ہوئی۔ اندل کے ترکش میں آج سجل کے خاندان کے حوالے سے کافی سوال تھے۔ وہ سجل سے شادی کرنے سے پہلے اس کے تمام رشتہ داروں کو جان لینا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی تسلی کر رہی تھی۔
ان کی بیٹی عروج کالج میں پڑھتی ہے، لقمان بھائی جاب میں مصروف رہتے ہیں، آپا ہاؤس وائف ہے، مجھ سے مل کر کیا کریں گی؟ اتنی دیر میں ویٹر کھانا لے کر آ گیا تو سجل نے ایک ہی پلیٹ میں سالن نکال لیا اور اندر کے سامنے پلیٹ بڑھا دی۔ تم نہیں کھاؤ گے؟ اندر شرارتی انداز میں بولی تو سجل کہنے لگا میں بھی کھاؤں گا، اسی پلیٹ میں کھاؤں گا۔ دونوں ہنسنے لگے۔ کھانا واقعی مزیدار تھا۔ اندر نے آج سے پہلے کسی ریسٹورنٹ سے اتنا مزیدار کھانا نہ کھایا تھا۔ دوسری فیملیز اور سنگل لوگ بھی کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ سجل کے موبائل پر بیل ہونے لگی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ کہا یک نہ جاننے والے نمبر سے اس سے کس نے فون کیا ہے؟ شاید کوئی رانگ نمبر ہے۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے کسی نوجوان لڑکی کی مہکتی ہوئی چہکتی ہوئی آواز نے اس کو حیران کر دیا۔ ہیلو مسٹر سجل، کیسے ہیں آپ؟ وہ حیران ہو کر اندر کی طرف دیکھنے لگا تو وہ بھی استفہامی انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں مگر سوری، میں نے پہچانا نہیں۔ 4 ماہ سے میں آپ کو فالو کر رہی ہوں، آپ کسی حسینہ کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں؟ دوسری طرف کی آواز نے اس کو اور حیران کر دیا۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے میڈم، اور آپ کون ہیں؟ اپنا نام بتانا پسند کریں گی؟ لفظ میڈم اور کریں گی پر اندر چونک گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ کوئی دوست ہوگا جو سجل کو محض تنگ کر رہا ہو۔ میرا نام جان کر کیا کریں گے؟ اچھا یہ بتائیں کھانا کیسا لگا آپ کو؟ سجل اٹھ کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ فون کرنے والی اسی ریسٹورنٹ میں موجود ہے اور ان کو دیکھ رہی ہے۔ کھانا بھی اچھا ہے مگر آپ سامنے آ جائے تو اچھا ہی ہوگا، ورنہ… وہ حیران اندر کے سامنے بیٹھ گیا۔ ورنہ آپ فون بند کر دیں گے تو کر دیں، اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا تو سجل پریشانی کے عالم میں اندر کی طرف دیکھتے ہوئے اسے سب کچھ بتانے لگا۔ جب ساری بات بتا چکا تو اندر ہنسنے لگی اور بولی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی لڑکی تمہیں رانگ کالز کر رہی ہے اور اس کو تمہاری 4 ماہ کی اعلیٰ ترین کارکردگی کا بھی علم ہے۔ سجل نے اندر کے ہونٹوں پر شرارتی مسکان دیکھ لی تھی۔ میں ایسا آدمی نہیں ہوں۔ اندر ہنسنے لگی تو ایک لڑکی نے سجل کے پیچھے سے آ کر اس کی آنکھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ اندر حیرانی سے اس گریس فل لڑکی کو دیکھے جا رہی تھی جو مسکرا رہی تھی، اور سجل اس سے بھی زیادہ حیران رہ گیا تھا۔ کون ہو تم اور یہ کیا مذاق ہے؟ سجل کا انداز ترش تھا۔ بوجھو تو جانے، لڑکی بولی تو ایک دم سجل کے ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی، مگر اندر کو اس لڑکی کا بے تکلفانہ انداز اچھا نہ لگا تھا، اور وہ بھی اس کے سجل کے ساتھ۔ تم تو میری روح ہو، تم تو میری جان ہو، تمہیں کیسے نہیں پہچان سکتا؟ میرا خون ہو تم۔ اندر کے لیے تمام الفاظ مزید حیرت زدہ ثابت ہو رہے تھے۔ لڑکی کھلکھل کرتی ہوئی ہاتھ ہٹا کر ایک دم سجل کے سامنے آ گئی۔ ماموں، وہ عروج تھی اس کی بھانجی، زینب آپا کی بیٹی۔ سجل اس کو گلے سے لگا کر پیار کرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ تم ونڈرفل، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ تم اور یہاں۔ سجل حیران و پریشان تھا۔ اس نے اندر کی طرف دیکھا اور بولا اندر ہی میری بھانجی عروج ہے، آپا کی بیٹی، جس کا ابھی ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ وہ عروج کی جانب متوجہ ہوا۔ بیٹھو کھانا کھاؤ۔ عروج بیٹھ گئی اور بولی نہیں ماموں، کھانا تو میں نے کھا لیا ہے، کالج کے دوستوں کے ساتھ پاپا کی یہاں ٹرانسفر ہو گئی ہے، اور گریٹ نیوز یہ کہ زبردست پروموشن بھی ہو گئی ہے۔ سجل خوشگوار انداز حیرت میں گم تھا۔ ہم لوگ 4 ماہ سے یہاں شفٹ ہو چکے ہیں اور آپ کو زبردست سرپرائز دینے کے لیے 2-3 بار پرجوش انداز میں گھر گئے، مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ کسی نے بتایا کہ سجل نے یہ مکان فروخت کر دیا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں کتنی ہی باتیں کر گئی تھی۔ سجل اور اندر اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ میں وہیں رہتا ہوں، سیل کر دیا تھا مگر ہوا نہیں۔ اچھا تم بتاؤ کہاں رہ رہے ہو؟ آپا کیسی ہے لقمان بھائی؟ سجل نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تو اس نے کونی مارتے ہوئے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ اندر نے بھی دیکھ لیا کہ عروج اس کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ وہ جان بوجھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ اندل ہے۔ ناکافی تعارف پر عروج سجل کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کا استفہامیہ انداز دیکھ کر سجل کو ہنسی آ گئی۔ بس یہ اندل ہے، سمجھا کرو نا تم، بس اندل ممانی، عروج ایک دم بولی اور اندل کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر اٹھ کر اندل کو چومنے لگی۔ اندل اس کی اس حرکت پر شرمندہ سی ہو گئی۔ اوہ گریٹ ماموں، یو آر سو گریٹ، مامی بھی گریٹ ہی ڈھونڈی ہے۔ اندل کی تعریف اس نے اس طرح کی کہ آس پاس کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ کھولا اور عروج نے کارڈ نکال کر سجل کی طرف بڑھا دیا۔
पापा का कार्ड, हमारा एड्रेस, शाम का खाना आप दोनों को मेरी तरफ से मेरे घर पर खाना होगा। वो जाने लगी तो सजल ने उसको आवाज़ देकर रोक लिया। उरूज। वो वापस मुड़ी तो सजल की आंखों में आंसू देखकर दुखी हो गई। सच बताना, तुम लोग मुझे मिलने मेरे घर आए थे? अंदल हैरान रह गई जब उरूज ने सजल की आंखों से आंसू साफ किए और नफ़ी में सर हिलाती हुई वापस चली गई। सजल उसको जाता हुआ देखता रहा तो अंदल ने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिया और सहलाना शुरू कर दिया। चले अंदल। टिप टिप करते करके दो आंसू उसकी कमीज के कॉलर में गिरे और जज्ब हो गए। पलकों की हद को तोड़कर झोली में आ गिरे। यही दो कमजरफ आंसू मेरी आबरू का भरम थे। अंदल को इस लम्हे सजल पर बहुत प्यार आया। वो सजल को लेकर रेस्टोरेंट के काउंटर पर बिल अदा करके बाहर निकल आई तो सजल दोबारा अंदर गया और अंदल समझ गई कि वो वॉश बेसिन पर मुंह धो रहा होगा। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसका चेहरा हंस रहा था, मगर आंखें उदास और रोई हुई थी। अंदल ने गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोलकर पहले सजल को अंदर बिठाया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कहाँ चले? अंदल ने पूछा तो सजल उसकी तरफ देखता हुआ बोला, अगर बुरा न मनाओ तो मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो। अंदल ने गाड़ी के गियर में डाली और सजल के घर जाने वाले रास्तों पर गाड़ी दौड़ने लगी। सजल, तुम्हें कैसे पता चला कि ये लोग तुम्हारे घर नहीं आए होंगे? सजल ने अब अपने आप को संभाल लिया था। वो गाड़ी से बाहर देखता हुआ बोला, पानी हमेशा ढलवान की तरफ ही आता है। मैं समझी नहीं। वो वाकई ना समझ सकी थी। अंदल, जो शख्स खास तौर पर मेरी बड़ी बहन मेरे घर में ताला देख कर मुझे फ़ोन ना कर सकती हो और 4 माह से शहर में हो और मुझसे कोई भी राब्ता ना किया हो, तो तुम क्या समझती हो कि वो सच बोल रही थी? ये भी तो हो सकता है कि उनके पास तुम्हारा सेल नंबर ही ना हो। अंदल कह तो गई मगर उसको अपनी गलती का फौरन ही एहसास हो गया, क्योंकि उरूज ने भी तो मिलने से पहले सजल को कॉल की थी। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा सवाल ही तुम्हें जवाब दे देगा। उरूज की तमाम मुलाकात को जहन में लाओ तो। सजल की बात दुरुस्त थी। वो सजल का दिल बहलाना चाहती थी और रास्ता भी कट जाने के लिए उसने बातों का सिलसिला जारी रखा। मगर तुम कह तो रहे थे कि आपा ज़ैनब तुमसे बहुत प्यार करती है, और फिर ये ऐसा इजहार और ऐसा रवैया क्यों? तुम्हें फरामोश क्यों कर दिया उन्होंने? अंदर में वो ठहरा हुआ पानी हूँ जिसके पास से गुजरते हुए लोग कतराते हैं। मुझसे नफरत मेरी बदबू और गंदगी की वजह से। एक दिन आएगा कि तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगी। अब अगर बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगी, समझे? या फिर गाड़ी सामने से आने वाले रेलर के नीचे दे दूंगी ट्रेलर के नीचे दे दूंगी। अंदर नाराज हो गई थी। मुझे फिर क्यों लगता है कि ऐसा होने वाला है? वो फिर बोला, अपना नजुमीपन अपने पास रखो। मुझे बकवास बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जीना मरना तुम्हारे संग है। अंदर ने उसकी तरफ देखकर दोबारा नजरें विंड स्क्रीन के पार सड़क पर दौड़ा दी और गाड़ी में टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। हल्की हल्की म्यूजिक से ही सजल समझ गया कि ये उसका फेवरेट सिंगर है। उसने सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली और शायरी के साथ साथ सिंगर की सोच भरी आवाज़ में खो गया। क्या याद करोगे, तुमको भुला देते हैं। दिसंबर की सर्द रातों में वादा निभा देते हैं। जिसका भी हाथ थामो, तुम्हें तुम सा ही मिले। हम हैं मौज में, तुम्हें दुआ देते हैं। मिट्टी न गिरने पाए, मेरे कफन पर ख्याल रहे। नए कपड़ों की लाज रखना, सदा देते हैं। एक संतराश पूछता है तुझे तो तकब्बुर कैसा। ये लोग तो पत्थरों को भी खुदा बना देते हैं। सिंगर ने आखिरी मिसरा बार बार अदा करना शुरू कर दिया तो समझ गया कि ये शायर के दिल की आवाज़ भी होगी और सिंगर को इस मिसरे को गाने में लुत्फ़ सुरूर भी आ रहा होगा। तेरे जनाजे का एहतराम कैसा, तुम तो गुमनाम हो। जो नामूर है उनको भी खामोशी से दफना देते हैं। माना कि मैं कश है मगर इतने भी मदहोश नहीं। कोई भी तेरा नाम ले तो सर अपना झुका देते हैं। सौदागरी के जाम में चीज़ें तो पायदार बेचो, टूटे हुए दिल तो हम भी बिका देते हैं। गाड़ी सजल की गली के बाहर पहुंचकर रुक गई तो वो उतरने लगा तो अंदर ने उसका हाथ थाम लिया। अपना ख्याल रखना सजल, मेरी वफाएं तुम्हारे साथ है। वो मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करता हुआ अंदर गली में चला गया। अब दूसरी तरफ नवाज़ी को लंदन आए हुए आज दूसरा रोज़ था। ये इत्तेफाक ही था कि उसकी मुलाकात अभी सबरीना से ना हो सकी थी। वो 3 साल बाद लंदन आया था। उसको प्रीति के साथ गुजारा हुआ तमाम वक्त और मकामात याद आने लगे थे। उसने पब्लिक उसने पीपल्स स्ट्रीट जाने का
پیپلز اسٹریٹ جانے کا فیصلہ کیا اور گاڑی لے کر پیپلز اسٹریٹ میں آ گیا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پریٹی کا فلیٹ تھا اور وہ اس سے ملنے آیا کرتا تھا۔ یہی فلیٹ تھا جس کی کھڑکی سے اس کی پہلی اور آخری محبت نے کود کر اپنی عزت پر داغ لگنے سے بچایا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل کر اوپر کی جانب منہ کر کے اس کھڑکی کو دیکھنے لگا جس سے پریٹی کود گئی تھی۔ وہ پریٹی کی ڈائری پڑھ کر اس کی محبت کو سلام پیش کیا کرتا تھا جس کی آخری صفحے پر آخری فقرہ درج تھا کہ میں جانتی ہوں نوازش مرد نہیں ہے۔ وہ اس کی روح سے محبت کرتی تھی، جسم کا حصول اور اس کی خواہش محبت کی راہ میں رکاوٹ نہ تھی۔ نوازش کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تو وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کو جلد از جلد وکرم سے مل کر سبرینا کی تصاویر اور دوسرے تمام ثبوت حاصل کرنے تھے جن کی بنا پر وہ سبرینا کو بلیک میل کر سکتا تھا۔ مگر وکرم سے ملنے کے لیے اس کو سبرینا سے رابطہ کرنا تھا اور وہ اس سے رابطہ نہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ کام وہ بالا ہی کرنا چاہتا تھا اور اس کام میں وہ اپنے جگری دوست کیلی کو بھی شامل نہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ انڈر ورلڈز کا ڈان ہونے کی بنا پر سبرینا کی بات مجرموں کی دنیا میں بھی پھیل سکتی تھی اور سبرینا مزید بدنام ہو جاتی۔ یا پھر وکرم جیسا کوئی اور بلیک میلر پیدا ہو کر فیضان علی کی حیثیت اور دولت سے بھرپور فائدہ اٹھانے لگتا۔ اس نے وکرم سے اس کے فلیٹ میں ملنے کا فیصلہ کیا اور گاڑی سے نکل کر فلیٹ میں جانے کے لیے لفٹ کے ذریعے اوپر پہنچ گیا۔ وہ فلیٹ کے دروازے پر کھڑا تھا اور اس کا دل دھڑک دھڑک کر پریٹی کی صدائیں لگا رہا تھا۔ وہ دروازے کو دیکھے جا رہا تھا کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ ابھی وہ دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہی ہوتا تھا کہ پریٹی دروازہ کھول دیتی تھی۔ وہ نوازش کے قدموں کی چاپ سے ہی اس کو پہچان لیتی تھی۔ آج اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پریٹی نہ تھی بلکہ نوجوان لڑکی کی بجائے ایک 12-13 سال کا بچہ باہر نکلا۔ وہ نوازش کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا اور نوازش اس کو اسی کے انداز سے دیکھ رہا تھا۔ میں مسٹر وکرم سے ملنا چاہتا ہوں۔ لیکن بچہ اندر کی جانب بھاگ گیا۔ چند لمحوں بعد ایک لڑکی آئی تو وہ نوازش کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی، میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں؟ میں وکرم سے ملنا چاہتا ہوں۔ مسٹر وکرم تو یہاں نہیں رہتے، وہ یہ فلیٹ ہمیں سیل کر گئے ہیں۔ لڑکی کے منہ سے یہ سن کر نوازش کو ایک اور جھٹکا سہنا پڑا۔ اب وکرم کو تلاش کرنا بہت مشکل ہو سکتا تھا۔ اینی تھنگس مور۔ لڑکی نے نوازش کی طرف دیکھا تو اس کے نفی میں سر ہلانے پر وہ دروازہ بند کرتی ہوئی اندر چلی گئی اور نوازش وہیں کھڑا رہ گیا۔ وکرم خان گنڈا ٹائپ آدمی تھا اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے مدد بھی انہی کے فیلڈ کے لوگوں سے ملتی ہے۔ مگر نوازش کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہ سوچتا ہوا لفٹ میں پہنچا اور نیچے اپنی گاڑی تک آتے آتے اس نے ذہن بنا لیا کہ وہ کیلی کی ہی مدد لے گا اور کیلی کو ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ وہ باقاعدگی سے جم آتا ہوگا اور ویسے بھی نوازش کو اس کے تمام ٹھکانوں کا علم تھا اور اس کے موبائل نمبرز وغیرہ نوازش کے پاس محفوظ بھی تھے۔ جم شام کو کھلتا تھا اور وہ ابھی سے کیلی کو فون کر کے اس کا تجسس ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ گھر جانے کے لیے گاڑی دوڑا چکا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس کا سامنا سبرینا سے ہو گیا۔ وہ ہنستا ہوا اس کی طرف بڑھا مگر سبرینا نے نفرت سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ نوازش اس کو اپنی بہن سمجھتا تھا لیکن جبکہ سبرینا اس کو اپنا دشمن تصور کرتی تھی۔ ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ نوازش نے پیار بھرے لہجے میں پوچھا تو وہ نفرت سے بولی، اس وقت تم اس جگہ پر کھڑے ہو جو میری ملکیت ہے اور میں یہ اختیار بھی رکھتی ہوں کہ تمہیں یہاں سے ابھی نکل جانے کا حکم دے دوں۔ وہ ٹھنڈے دماغ سے بولا، حکم تو میں بڑوں کا مانتا ہوں اور تمہیں شاید یاد نہیں کہ تم چھوٹی ہو، بہت چھوٹی، اتنی چھوٹی کہ وکرم جیسا مگرمچھ تمہیں چھوٹی مچھلی سمجھ کر نگلنے کو تیار کھڑا ہے۔ وہ وکرم کا نام سن کر غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ اس کا نام مطلب تم نہیں جانتے کہ وکرم کیا چیز ہے اور کس عظیم انسان کا نام ہے۔ تو پھر ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ اس عظیم انسان کو برٹش قانون سے بچانے کے لیے تم کو پاکستان تک جانا پڑا؟ نوازش کی چوٹ بھی خوب تھی مگر وہ بھی خاموش نہ رہ سکی۔ وہ بھرپور مرد ہے اور غلطیاں مرد ہی کرتے ہیں، تم جیسے ہجڑے نہیں۔ اس چوٹ نے نوازش کو تلملا کر رکھ دیا۔ پھر وہ تحمل مزاجی سے کام لیتا ہوا بولا،
लेकिन किसी मर्द की गलती ने तुम्हें एक हिजड़े के सामने इतना नीचा कर दिया है कि तुम अपने पराये की पहचान भूल गई हो। तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि छोटे बड़े की तमीज़ क्या है, किससे किस तरह बात की जाती है। अपने खून को सफ़ेद होता देख कर मुझे तो कभी कभी शक होने लगता है कि तुम मेरी सगी नहीं हो। सबरीना गुस्से से फनकारती हुई कुछ कहने ही वाली थी कि माँ पारा अंदर से आती हुई उन दोनों को देखने लगी। वो नवाजिश को देखकर बहुत खुश हुई, मगर सबरीना की पोजीशन देखकर वो समझ गई कि लाजमी कोई ना कोई ऐसी बहस हो रही है जो विक्रम के मौजू पर है, और सबरीना आग की तरह तपी खड़ी है। सबरीना, माँ पारा ने सबरीना से डांटने वाले अंदाज में कहा तो सबरीना की बॉडी लैंग्वेज इस बात का इशारा कर रही थी कि वो माँ पारा की हर बात का जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार है। माँ पारा भी समझती हुई नवाजिश का हाथ पकड़कर अंदर ले गई और सबरीना सबरीना वहीं जलती कुर्ती खड़ी रह गई। नवाजिश, फैजान, अब मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, वो बड़बड़ाई और सब उसकी बड़बड़ाहट खुद उसको ही सुनाई दी। वो पाँव पटकती हुई अंदर की जानिब बढ़ गई। बेटा, तुम्हें उसके मुंह नहीं लगना चाहिए था, ये इंतहाई खुदसर और बदतमीज हो गई है। माँ पारा नवाजिश को सेब काट कर दे रही थी। मम्मा, मैंने सिर्फ उसका हाल पूछा था और वो बदतमीजी करने लगी। नवाजिश अपनी सफाई में बोला तो माँ पारा उसकी तरफ देखने लगी। मुझे मालूम है कि ये बदतमीजी उसी ने की होगी। खैर, तुम वापस नहीं जाओगे। नवाजिश हंसता हुआ माँ पारा की गोद में सर रख कर लेट गया। क्यों मम्मा, क्या मैं खो जाऊंगा? माँ पारा तड़प कर रह गई। कैसी बेवकूफ़ जैसी बातें करते हो। बस मैं तुम्हारे बगैर इस घर को सूना सूना महसूस करती हूँ। मम्मा, वहाँ मेरा दोस्त है सजल, पापा का बिजनेस है जो अब मुझे संभालना है, और फिर एक ऐसी फैमिली भी है जो बिल्कुल आपकी तरह मेरा ख्याल रखती है। माँ पारा अनजाने खदशे के तहत काँप कर रह गई। फैमिली? कौन कौन है वो लोग? मम्मा, पता है सजल उस फैमिली के बहुत करीब है और अंदर तो सजल से बेइंतहा मोहब्बत करती है, और मम्मा मैं उन दोनों की शादी करवा के ही रहूँगा। नवाजिश पुरजोश अंदाज में बोला तो महापारा के चेहरे से शक की परछाइयाँ कुछ कम होने लगी। अंदर भी अच्छी है और उसके पेरेंट्स भी अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, नवाजिश कह रहा था, और माँ पारा उसके बालों में उंगलियां फेरती हुई बोली, तुम गौहर से मिले हो? माँ पारा ने एकदम नवाजिश की तवज्जो पाकिस्तानी मौजू से हटा दी तो उसे याद आया कि फैज़ान अली ने बताया था कि गौहर ने ड्रग लेना शुरू कर दी है, और माँ पारा का लहजा भी बता रहा था कि उसे इस बात का इल्म हो गया है, मगर वो खुद को तमाम मामले से अनजान रखता हुआ बोला, वो भी तो सबरीना की तरह मेरी ज़ात पर तंज़ ही करेगा, क्या करूँगा उससे मिलकर? माँ पारा हंसते हुए लहजे में बोली, नहीं, वो अब कुछ नहीं बोलता, बस दीवारों को देखता रहता है, और हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है। नवाजिश हैरानी से उठ गया और माँ पारा के चेहरे की तरफ देखता हुआ बोला, गौहर हॉस्पिटल में है और आप मुझे अब बता रही हैं, और वो भी इतने इत्मीनान से? क्यों मम्मा? वो दुख से माँ पारा की तरफ देख रहा था। क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं था? है, मगर सबरीना और गौहर ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है, मेरा दिल नहीं दुखी मेरा दिल नहीं मेरा दिल बहुत दुखी हुआ है। मैं उनकी तरफ से तुम्हारी और तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मा, बातें कैसी बातें करती हैं आप? सबरीना और गौहर मेरे बहन भाई है, फिर क्या हुआ जो उन्होंने मुझे अपनी तंजिया बातों का निशाना बनाया है? मुझे कोई गम नहीं है। माँ पारा उसके बड़ेपन पर कुर्बान हो गई और उसकी पेशानी पर बोसा देती हुई बोली, इसका मतलब ये है कि तुमने गौहर और सबरीना को माफ़ कर दिया है? मम्मा, माफ़ी वाली कौन सी बात है? मेरे दिल में उनके लिए कोई मलाल नहीं है, आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहें। नवाजिश ने महापारा को मुतमईन देखकर सेब की टुकड़ी अपने मुंह में रखी और चबाने लगा। वो लंदन हॉस्पिटल में है, तुम जाओगे उसकी खबर लेने? क्यों नहीं मम्मा, बल्कि मैं अभी जाता हूँ। नवाजिश ने घड़ी देखी तो जिम का वक्त भी होने वाला था, और केली से मिलकर वो उस काम को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाना चाहता था, और फिर वापस पाकिस्तान जाकर वो अपनी सारी तवज्जो बिजनेस और सजल के अच्छे मुस्तकबिल पर मरकज़ करना चाहता था। गाड़ी भगाता हुआ नवाजिश लंदन हॉस्पिटल पहुंचा और रिसेप्शन से गौहर का नाम व कमरा पूछकर
कमरे में पहुंचा तो गौहर को बेड पर इस अंदाज में लेटे हुए देखा कि इसे गौहर को एक नज़र में पहचानना मुश्किल हो रहा था। वो आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसकी बढ़ी हुई शेव और सफ़ेद होते हुए बालों को देखकर नवाजिश लरस कर रह गया। वो हैरान और भरे हुए जिस्म के मालिक गौहर को छोड़ कर गया था और अब उसकी जगह जगह पर जो गौहर था वो सूख कर कांटा बना हुआ था। पचके हुए गाल और लागर जिस्म ने गौहर से उसकी पर्सनैलिटी और शख्सियत ही छीन ली थी। नवाजिश की आंखें भर आई। उसे गौहर को उसने अपने कंधे पर उठाकर चिल्लाया था। अपनी चीज़ें उसको खेलने के लिए दी थी। उसकी मर्दाना वजाहत पर कई लड़कियां मरती थी, मगर आज उसको इस हालत में देखकर नवाजिश का दिल भर आया था। वो आहिस्तगी से पास बड़ी पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। कैसे हो नवाजिश? नवाजिश ने सोए हुए गौहर की तरफ देखा। उसकी आंखें बंद थी, मगर लरजते होठ उसकी इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो जाग रहा है। और उसने बंद आंखों से नवाजिश को भी देख लिया है। मम्मा ने अभी फ़ोन पर मुझे बताया है कि तुम हॉस्पिटल आ रहे हो। वो बंद आंखों से ही बातें कर रहा था। नवाजिश उठकर उसके पास गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेता हुआ बोला, आंखें खोलकर मुझे देखो गौहर, मेरी तरफ देखो प्लीज़ एक बार। नवाजिश के आंसू गौहर के चेहरे पर पड़े तो उसकी आंखों के गोशे भी भीग गए। मैं तुमसे नज़र नहीं मिला सकता नवाजिश। आई एम सॉरी यार। वो रोने लगा तो नवाजिश उसके जिस्म से लिपट गया और हिचकियाँ लेकर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो नवाजिश, तुम बहुत अजीम हो। मैं सबरीना की बातों में आ गया था और विक्रम ने मुझे अपने इस नशे की लत में डाल दिया। इतना बड़ा इंकशाफ सुनकर नवाजिश लरस कर रह गया। वो सीधा होकर गौहर की तरफ देखने लगा, जिसने आंखें खोली थी मगर शर्म और नदामत से झुकी हुई थी। विक्रम ने? नवाजिश एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला। और तुम उसके जाल में फंस गए? पहले मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ नवाजिश, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। वो नवाजिश के सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला तो नवाजिश को उसकी हालत पर बहुत तरस और रहम आने लगा। वो उसके हाथ पकड़ते हुए बोला, पागल मत बनो, मुझे गुनाहगार मत बनाओ, मैं कोई वली नहीं हूँ, मैंने तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दी। तुम तो मेरे भाई हो, छोटे भाई, मेरे बच्चे की तरह। फिर क्या हुआ मैं हिजड़ा हूँ, तुम तो मेरे बेटे जैसे ही हो ना। नवाजिश की आंखों में कर्ब और अजियत का पानी देखकर गौहर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। नवाजिश ने उसको रोने दिया। वो पता नहीं कितने अरसे से इस बोझ को अपने दिलो दिमाग पर लिए फिर रहा था। नवाजिश ने उसकी कमज़ोर नातवा हाथों को पकड़कर सहलाना शुरू कर दिया। वो हमसे इंतकाम ले रहा है भाई, गौहर और इंकशाफ कर रहा था। नवाजिश ने जेब से रुमाल निकाल कर उसकी आंखें साफ की और पूछने लगा, इंतकाम और हमसे? मगर क्यों? उसने मुझे बताया कि नवाजिश से उसकी बीवी बहुत प्यार करती थी। गौहर की ज़बानी सुनकर नवाजिश को बेइख्तियार प्रीति याद आ गई। बहुत खुलूस की अजीम मिसाल मोहब्बत और खुलूस की अजीम मिसाल प्रीति उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। भाई, उसने कहा कि प्रीति ने नवाजिश की मोहब्बत में जान दे दी है और अब वो मुझे ड्रग्स के इंजेक्शन लगा लगा कर आदी बना चुका है। मैंने उसको नशा पूरा करने के लिए बहुत सा रुपया भी दिया है, लाखों पाउंड्स भाई, और मुझे कत्ल करना चाहता है क्योंकि मैंने अब मज़ीद पाउंड्स देने से इनकार कर दिया है। गौहर ने कैसे कैसे इंकशाफात किए थे। विक्रम ने प्रीति की मौत को जवाज़ बनाकर उनको ब्लैकमेल किया था और फिर गौहर को नशे का आदी बनाकर फैज़ान अली की दौलत पर हाथ साफ कर रहा था और सबरीना को अलग से उसकी तस्वीर और वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल करके लाखों पाउंड्स बटोर चुका था। उसने नवाजिश और प्रीति की मोहब्बत की सज़ा फैज़ान अली के ख़ानदान को इस अंदाज में देना शुरू कर दी थी कि गौहर को नशे का मरीज़ और हड्डियों का ढांचा बनाकर हॉस्पिटल के बेड से लगा दिया था और सबरीना को जहनी तौर पर मफलूज कर दिया था। वो अपने पराये की तमीज़ और पहचान भूल गई थी। उसका कुछ करना पड़ेगा। गौहर नवाजिश की बड़बड़ाहट सुनकर उसकी तरफ अजीब सी नज़र से देखने लगा। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या है, नवाजिश अब कैसे उससे बदला लेगा, आगे क्या होगा। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।